حمدا على رسول الكريم أعوذ بالله من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. آج صبح ٹی وی پر افسوسناک خبر دیکھی کہ پیٹرول سے بھرے ہوئے ٹینکر کے گر جانے سے آگ لگی اور اس میں لوگوں کی ایک بڑی تعداد کی ہلاکتوں کی جان بحق ہو گیا. اس میں اللہ تعالیٰ کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے لواحقین کو صبر کی توفیق فرمائے. ایک زمانے میں یہاں انسانی فطرت اور جبلت کی بات ہو رہی تھی، تو اس سلسلے میں نے ایک عرض کی تھی کہ ہم لوگ جبلت سے زیادہ تر کنٹرول ہوتے ہیں اور نقصان دہ بھی ہو جاتی ہے جبلت. اگر ہم اپنی ٹریننگ کریں تو اس جبلت پر ہم قابو پا سکتے ہیں. تو ایک ایگزامپل میں نے یہ کوٹ کی تھی کہ ہم یہاں سبھی لوگ بیٹھے ہیں، اگر کہیں دھماکہ ہو جائے، گولی چلنے کی آواز آئے، تو میرا اور آپ کا سب کا ریئیکشن یہ ہوگا کہ ہم فوراً اٹھ کے باہر دیکھیں گے کہ کیا ہوا. تو اس کی وجہ سے پھر عام طور پر ہمیں نقصان ہو جاتا ہے. لیکن اگر کوئی ہماری جگہ فوجی ہوگا، ہے تو وہ بھی انسان، لیکن وہ دھماکے کی یا گولی کی آواز سنتے زمین پہ لیٹ جائے گا فوراً، تو 5 منٹ کے بعد زمین سے اٹھ کے پھر دیکھے گا کہ کیا ہوا. یہ اس کی ٹریننگ ہے جس نے اس کی اس جبلت کو ٹیم کر لیا ہے کہ وہ جبلت کا تابع نہیں رہا بلکہ اپنی عقل کا تابع ہو گیا. تو جائے حادثہ پر ہمارا پہلا ریئیکشن یہی ہوتا ہے کہ بھاگے ہوئے چلے جائیں اور جا کے جائے حادثہ کو قریب سے دیکھیں. اس کی وجہ سے بہت سا نقصان جو بچ سکتا ہے وہ بچ نہیں پاتا. تو اگر کہیں ہم اپنے رویوں میں یہ تبدیلی لے آئیں کہ جائے حادثہ پر جانا، جن لوگوں کی ڈیوٹی ہے ان کو جانے دیں اور وہاں جمگٹا نہ لگائیں، صرف یہ ہے کہ اپنے اپنے طور پر انہیں ایجنسیز کو ہم انفارم کر دیں کہ فلاں جگہ پر یہ حادثہ ہوا ہے، تو ان کو سارا ریسکیو ورک اور دوسری دیگر احتیاطی تدابیر کرنے دیں. اس سے ہوگا یہ کہ ان کے کام میں رکاوٹ نہیں ہوگی. جو متاثرین ہیں اس حادثے کے، ان کو فوری طور پر امداد مل سکے گی، امدادی کاموں میں تیزی آئے گی. ہم لوگ وہاں کھڑے ہو جاتے ہی امدادی کاموں میں بھی رکاوٹ ہوتی ہے. اسی طرح آج کل ٹی وی پر ایک اشتہار چل رہا ہے اور میں اس قصے میں تھا کہ مجھے اس کمپنی کا اگر ٹیلی فون نمبر مل جائے. یہ بنیادی طور پر برٹش کمپنی ہے، جاز کے نام سے ٹیلی کمیونیکیشن کمپنی، لینکاسٹر میں اس کا ہیڈ آفس ہے. وہ آج کل اشتہار ایک چلا رہے ہیں ٹی وی پر، جسے دیکھ کر مجھے بہت دکھ ہوا کہ یہ ہمیں بحیثیت قوم کے کس قدر نچلی سطح پر پروجیکشن دے رہے ہیں. وہ اشتہار ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ انڈین کرکٹ ٹیم کے 3 کھلاڑی وہ دکھا رہے ہیں پیویلین میں بیٹھے ہوئے، میچ دیکھ رہے ہیں، اور کمنٹیٹر بتا رہا ہے کہ ایک 2000 ہٹ لگائی 6
6 रन, साथ ही कहता कि नहीं सॉरी वो कैच पकड़ लिया गया। तो उनका एक, और उसके बाद के पाकिस्तान मैच जीत गया। इंडियन क्रिकेट टीम का एक खिलाड़ी रोता हुआ दिखाया, उसके साथ ही उसे इशारा करते हैं कि चले जाओ दूसरी जगह। तो वहां दरवाजे पे नॉक होती है और पाकिस्तानी टी शर्ट जिस पे लिखा पाकिस्तान पहने खड़े हैं लोग, और उसे वो कहते हैं कि नो इशू, टेक टिश्यू, और उसके आंसू पोंछते हैं मजाक के तौर पे। अब ये इतना बहसियत कौम के हमें इतने लोअर दर्जे पर दिखाया है कि हम वो कौम है जो किसी को अगर खेल में शिकस्त दे दे तो उसको फिर, उसको अंग्रेजी में कहते हैं कि वी एड इंसल्ट टू इंजरी। जबकि हम जिस हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, वो लोग जिन्होंने आपको 12 साल इंतहाई शिद्दत के साथ सताया था, जब फतह मक्का दाखिल हुए मक्का मुकम्मा में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आजिज़ी के मारे सर झुका रहे थे, और सर झुकते झुकते यहां तक झुक गया कि आपकी रेश मुबारक ऊंटनी की बैक को टच करने लग गई थी। हम तो ऐसी हस्ती सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हमारी प्रोजेक्शन तो एड में इस तरह से होनी चाहिए थी कि खुद हमारी क्रिकेट टीम के कैप्टन इंडियन टीम से कहते कि देखिए आप दिल मैला नहीं करें, आज पाकिस्तान जीता है, इससे पहले कई बार आप हमसे जीते हैं, खेल है, कल फिर आप जीत जाएंगे। तो खेल में हार जीत होती रहती है, ना जीतना कोई बहुत बड़ी बात है, ना हारना। इस तरह उनको दिलासा दे दिया जाना चाहिए था। हमारे ज़र्फ का तकाजा ये था। तो एड ऐसा आता कि हमारे टीम के कैप्टन इंडियन टीम को दिलासा देता हुआ दिखाई देता, पता चलता कि मुसलमान बड़े ज़र्फ का मालिक होता है। वो मैंने कोशिश की कि उस कंपनी का अगर टेलीफोन नंबर चीफ एग्जीक्यूटिव का मिल जाए तो मैं यूके ही में उससे बात करूं कि आप गलत प्रोजेक्शन क्यों दे रहे हैं इस कौम की, आप हमें इतना कमजोर बना के पेश कर रहे हैं, हम ऐसे नहीं है। अगर आप लोगों से मुमकिन हो सके तो ये व्यू पॉइंट जरूर वहां दीजिए कि मुसलमान कमजोर कौम नहीं है, बहुत आला ज़र्फ है। और हम लोग सिर्फ उस वक्त सख्त होते हैं सुन्नत के तौर पे भी जब हम मैदान जंग में हैं और दुश्मन हमारे साथ लड़ रहा है, और वही लड़ता हुआ दुश्मन जब हमारे सामने हथियार डाल दे, हाथ खड़े कर दे, तो उसको हर तरह की पनाह होती है, बल्कि हम अपनी जान दे देते हैं उसकी हिफाजत के लिए। फौज में एक आम तरीका है अफसरों का कि लड़ाई के दौरान पीओडब्ल्यू दोनों साइड के लिए जाते हैं, होते हैं, तो रूटीन है और पार्ट ऑफ द गेम है। लड़ाई पूरे जोरों पर होती है, कोई अफसर पीओडब्ल्यू बन के आ गया तो उसको कोई इंसल्ट नहीं करता है, बल्कि उसको जो सीनियर मोस्ट वहां कमांडर उस वक्त मौजूद है उसके सामने बड़ी इज्जत के साथ पेश किया जाता है, और वो अफसर भी उसको बड़ी इज्जत के साथ रिसीव करता है, उसको आराम से बिठाता है, और पहला सवाल उससे ही पूछा जाता है कि आपने खाना खाया है, चाय पिएंगे। उसको जो फील्ड मेस है उससे मंगवा के बाकायदा उसको कॉफी पिला के फिर उसकी आंखों पर पट्टी बांध के उसको पीछे रवाना कर दिया जाता है। अगर आप में कुछ फौजी बैठे, अगर सीनियर ऑफिसर्स हैं, तो वो इस चीज को कंफर्म कर देंगे कि दौरान लड़ाई भी हम जंगी कैदी को एहतराम देते हैं पूरा।
یہ نامعلوم کس پلان کے تحت وہ ایڈ بنایا گیا اور اسے مسلسل چلایا جا رہا ہے بڑا فریکوینٹلی. اس سے بہت غلط میسج آ رہا ہے ہمارے بارے میں بحیثیت قوم کے. یہ کچھ سوالات تھے جو میں چھوڑ گیا تھا کہ میں نیکسٹ سنڈے بات نہیں. اس میں ایک آیت تھی اللہ نور السماوات والارض، اس کے بارے میں نے کہا تھا کہ میں اشاق کا سوال تھا، اس میں یہ تو اس کا تو جواب دے دیا تھا کہ ایک آیت کا مفہوم ہے کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی خاص قابل ذکر شے نہ تھا. یہ میں نے عرض کر دیا تھا. ان کا اگلا سوال ہے کہ سوشل میڈیا پر الحاد پر مصر کچھ حضرات اکثر شعار اسلامی کا مذاق اڑاتی ہیں اور ان کا دائرہ اثر مسلمانوں تک بھی پھیلتا جا رہا ہے، اور ایک طبقہ ایسا بن رہا ہے جو ان احکامات و واقعات کو تو تسلیم کرتے ہیں جن کی کوئی عقلی اور سائنسی توجیہ یا صحیح روایات موجود ہیں، جبکہ باقی احکامات کے لیے کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک مخصوص دور کے لیے تھا. سوال یہ ہے کہ ان کے دلائل کا رد کیسے کیا جائے. آپ اگر اسے واضح کر دیتے کہ یا ایک آدھ کوئی مثال کوٹ کر دیتے کہ آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں، جواب دینے میں نہ صرف سہولت ہوتی بلکہ وہ صحت کے لحاظ سے زیادہ صحیح ہوتا جواب. آپ کے جنرل سوال ہے، جنرل جواب اس کا میں عرض کر دیتا ہوں. اسلام کے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے کہ نان مسلمز تنقید کرتے ہیں. رائٹ فرام ڈے ون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت سے لے کے آج تک یہ سلسلہ جاری ہے. آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے کہ کفار نے قرآن پاک کو شعروں کا مجموعہ کہا، کفار نے قرآن پاک کو کے بارے میں یہ کہا کہ معاذ اللہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی لکھی ہوئی کتاب ہے. یہ اسلام کو تو اس کا سامنا ڈے ون سے ہے. اس کے باوجود یہ ہے کہ ہجرت کے وقت مسلمان مردوں کی تعداد 110 تھی، اور اس کے بعد دیکھیے کس تیزی سے اسلام پھیل گیا. اور پھر جناب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں کس طرح سے اسلام پھیلتا ہی چلا گیا. آج بھی جبکہ آپ نے یہ کہا کہ لوگ اس کا اس طرح سے اس کے بارے میں بات کرتے ہیں، سب سے تیزی سے پھیلتا ہوا مذہب دنیا کا اسلام ہے، اور مغرب میں بڑی تیزی سے یہ پھیل رہا ہے. سچائی کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور نہ سچائی کو اس بات کی ضرورت ہوتی ہے کہ اس کو ڈیفینڈ کیا جائے. اگر ہم میں سے ایک شخص بہت ایماندار ہے، دیانتدار ہے، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ مل کے اس پر اعتراضات اٹھاتے ہیں
وہ آدمی ڈیفینڈ نہیں کرتا، تو بھی آپ دیکھیے کچھ عرصے کے بعد لوگ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ نہیں وہ تو ایماندار آدمی ہے۔ سچائی اپنے آپ کو خود اسٹیبلش کر لیتی ہے۔ تو اسلام الحمدللہ اللہ کا سچا دین ہے، قرآن کلام الہی ہے اور الہامی کتاب ہے، یہ اپنی سچائی خود منوا لیتی ہے۔ فرق صرف جو ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم جو اسلام کے پیروکار ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ ہمارا کردار اس قسم کا ہو جو لوگوں کے لیے لائق تقلید ہو۔ میں نے شاید یہیں کسی محفل میں ایک عرض کی تھی کہ یو کے میں ارلی 70s میں پولیس سنیپ سرچ کیا کرتی تھی، اور ان کی رولز اور کتابوں میں تو 5% لکھا، لیکن وہ عام طور پر شاید 0.5% بھی نہیں کرتے، وہ اوائڈ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے میں ارلی 70s کی بات ہے، اگر آپ چلے جا رہے ہیں فٹ پاتھ پر اور آپ سنیپ سرچ کی زد میں آ گئے، پولیس والوں نے آپ کو روکا اور آپ سے ریکویسٹ کی کہ میں آپ کی سرچ کرنا چاہتا ہوں، تو سرچ کا سٹارٹ ان کا اسی سے ہوتا ہے کہ وہ یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ نے ڈرنک کتنا کیا ہوا ہے۔ تو وہ جیب سے آلہ نکال کر آپ کے آگے کرتا تھا۔ تو اگر آپ کہہ دیں کہ ویل آفسر آئی ایم مسلم آئی ڈونٹ ڈرنک، وہ فوراً آپ 2 قدم پیچھے ہو جائے گا، آئی ایم سوری سر، جائیے۔ وہ سرچ ہی نہیں کرتا، اس لیے کہ اس کو معلوم تھا کہ مسلمان ڈرنک نہیں کرتا، اور کہیں میں غالباً کہہ رہا ہوں ایٹ دی بیک آف دا مائنڈ یہ بات تھی کہ مسلمان شاید جھوٹ نہیں بولتا، تو فوراً معذرت کرے گا اور آپ سے کہے گا ہم جائیے۔ لیکن ہم نے جس کردار کا مظاہرہ کیا ہے، جو طور طریقے ہیں ہمارے، ابھی اگر کبھی سنیپ سرچ میں آ جائے بندہ اور وہ دے آلہ کے یہ لوگ، اور ہم یہ کہہ دیں کہ آفسر ہم مسلم آئی ڈونٹ ڈرنک، کہہ رہا ادھر کھڑے ہو جاؤ، تمہاری تو ڈیٹیل سرچ کروں گا میں۔ تو اگر کہیں زبانی باتیں کرنے کی بجائے، زبانی باتیں بنانے کی بجائے ہمارا بیہیویئر ایسا ہو کہ ہر آدمی مجبور ہو جائے اس بات پہ کہ یہ مسلمان ہے، نہ یہ جھوٹ بولے گا، نہ چوری کرے گا، نہ بے ایمانی کرے گا، تو اس سے اسلام کے پھیلنے کی رفتار شاید بہت کئی گنا بڑھ جائے۔ ایک بار ایک خاتون کی بہت ہی ڈانٹ ڈپٹ کی میرے نام، ایک ای میل آئی بہت سخت زبان میں اس کو سخت زبان اپنے لیے کہہ رہا ہوں، ہو سکتا ہے کہ پولائٹ ہو، لیکن مجھے وہ لگا کہ اس نے میرے سر میں ایک ادر اینٹ دے ماری ہے۔ تو اس نے لکھا تھا کہ وہ میں ایسٹرن یورپین کنٹری تھا کوئی جس کی وہ شہری تھی، لندن میں تھی، کہ میں دعا کے لیے تمہارے پاس آتی تھی، تو مجھے یوں لگا کہ اسلام بڑا اچھا مذہب ہے، تو اگر تمہیں یاد آ جائے تو تمہارے ہاتھ پہ میں مسلمان بھی تھی۔ تو وہیں دعا پر ایک اور صاحب آتے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، میری شادی ہو گئی۔ تو یہ ای میل اس لیے لکھ رہی ہوں کہ میں
تمہیں انفارم کرنا چاہتی ہوں کہ تم سے مل کے میں مسلمان ہوئی تھی اور تمہارے دوسرے مسلمان بھائی سے شادی کر کے میں دوبارہ کرسچن ہو گئی. مسئلہ اسلام کے ساتھ بالکل نہیں ہے کوئی. الحمدللہ وہ بڑا افیکٹو ہے. جو کوئی اس کو گہرائی سے دیکھتا ہے، سنتا ہے، پڑھتا ہے، وہ مسلمان ہو جاتا ہے. مسئلہ وہاں آتا ہے جب وہ میرے ساتھ ڈیل کرتا ہے تو افسوسناک بات، شاید آپ کو پسند بھی نہیں آئی یہ بات کہنا، لیکن حقیقت یہی ہے. تو بجائے ہم باتیں بنانے کے اور اسلام کے بارے میں لمبے چوڑے دعوے کرنے کے بارے میں، اگر کہیں ہمارا کردار جس حد تک ممکن ہو، کیونکہ پوری طرح تو ممکن نہیں کہ وہ اتنا اونچا سٹینڈرڈ ہے کہ کوئی انسان اس سٹینڈرڈ کے مطابق زندگی گزار لے، وہ ہے سنت. جس حد تک ہیومنلی پاسبل ہے، اگر اتنا ہی ہو جائے تو لوگ بڑی تیزی سے اسلام کی طرف اٹریکٹ ہو جائیں گے. ان کا سوال یہ ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کون ہیں اور کس مقام پر فائز ہیں. قرآن پاک میں ہے کہ حضرت موسیٰ نے جناب حضرت خضر سے علم سیکھنے کی درخواست کی تھی. وہ علم کیا تھا؟ جناب حضرت خضر علیہ السلام کے بارے میں ایک اختلاف چلا آ رہا ہے. کچھ لوگوں کے نزدیک یہ فرشتے ہیں، ایک فرشتے کا نام ہے، اور کچھ لوگوں کے نزدیک یہ پیغمبر ہیں. لیکن زیادہ کرین قیاس بات یہ ہے کہ یہ فرشتے ہیں، اور فرشتے کا کوئی ایک ہی مقام ہے کہ وہ فرشتہ ہے. اس میں ولایت کی طرح، تصوف کی طرح درجات نہیں ہیں. فرشتے بذات خود کوئی قدم نہیں اٹھاتے، وہ صرف امر ربی کے پابند ہیں. جتنا انہیں بتا دیا جاتا ہے اس کے مطابق وہ کرتے ہیں، اتنا ہی علم رکھتے ہیں. جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کیا جو آپ نے اس میں کوٹ کیا ہے، اس کو ریفر کیا آپ نے، وہ قصہ یہ ہے کہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دینا مقصد تھا، تو رب تعالیٰ نے اس طرح تعلیم دی. کیونکہ اگر قرآن پاک کو ہم غور سے دیکھیں تو رب تعالیٰ نے اس میں ہمیں تعلیم دینے کے کئی ایک میتھڈ بیک وقت کئی میتھڈ یوز کیے ہیں. رب نے ہمیں ترغیب دینے کے لیے انعامات کا ذکر کیا ہے، ہمیں برائی کی طرف جانے سے روکنے کے لیے یا برائی سے ہٹانے کے لیے سزا کا خوف دلایا ہے. اس نے ہماری عبرت کے لیے گزری ہوئی قوموں کے قصے بیان کیے ہیں کہ ہم ان کو پڑھ کے عبرت پکڑ لیں. اس نے پیار اور محبت سے کام لیا ہے. اس نے ڈانٹا ہے بہت سی جگہوں پر،
تو کئی میتھڈ ایک وقت میں استعمال ہوئے ہیں. تو اسی طرح جو پیغمبر ہیں ان کو بھی جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جادو کا قصہ پیش آیا، ہم جب کسی سے یہ عرض کرتے ہیں کہ حضور یہ جادو وادو کچھ نہیں ہے، یہ صرف آپ کی میڈیکل پرابلم ہے جس کی وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ کمال کرتے ہیں، آپ پہلے آدمی ملے ہیں، اب تک ہم درجنوں دوسرے حضرات سے مل چکے، جس کے پاس جاؤ وہ کہتا ہے تم پر جادو ہوا، اور آپ واحد آدمی ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ نہیں جادو نہیں ہوا، یہ آپ کا میڈیکل پرابلم ہے. تو وہ پھر کہتا ہے جی کہ جادو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی ہو گیا تھا. بالکل غلط ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قطعی طور پر جادو نہیں ہوا تھا. وہ امت کے لیے ایک تعلیم تھی کہ جادو کا وجود ہے، اور بسا اوقات انسان جادو کی زد میں آ جاتا ہے، اور اگر کبھی کوئی جادو کے زد میں آ جائے، اس پر جادو ہو جائے، تو اس کا آسان سا توڑ یہ ہے کہ میرے کلام سے ان صورتوں کو پڑھ کے دم کر دیا جائے تو ٹھیک ہو جائے گا. وہ ایک پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن تھا امت کی تعلیم کے لیے، ورنہ ایک دلیل، بہت اسٹرانگ دلیل ہے کہ ہمارے اوپر جادو ہوتا ہے تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی عاجز اور ادنا سے امتی کے پاس جاتے ہیں، چاہے وہ کوئی ہو، بزرگ، ولی اللہ کا کتنے ہی اعلیٰ ترین مقام پر فائز ہو، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر وہ ذرہ برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک عاجز اور ادنا امتی کے پاس تو جاتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے پھونک دیں کچھ تاکہ جادو سے جان چھوٹ جائے، اور جادو بھاگ جاتا ہے. تو جہاں اس امتی کے پاس یہ قوت ہے، تو جس ہستی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ امتی ہے، وہاں قوت کا کیا حال ہوگا؟ تو جادو کے کیا مجال ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب سے بھی گزر جاتا. یہ صرف ایک تعلیم دینے کا ذریعہ تھا جو ہوا. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو کوہ احد پورے کا پورا سونے کا ہو جائے، لیکن امت کی تعلیم کی خاطر ایک عام آدمی کی سی زندگی گزاری ہے جس میں جنگیں، غزوات بھی لڑنے پڑے ہیں، جنگیں بھی کمانڈ کرنی پڑی ہیں، تکلیفیں بھی اٹھائی ہیں، بیماری بھی دیکھی ہے. ورنہ جو ہستی صلی اللہ علیہ وسلم رب تعالیٰ کی محبوب ہو، اس کے قریب ان چیزوں کا کیا گزر ہے؟ آنکھ کا ایک اشارہ دنیا کو بدل کے رکھ دے. قوت ہے وہاں، طاقت ہے. لیکن یہ امت کو ایک پریکٹیکل ایگزامپل دکھانے کے لیے، پریکٹیکل ایجوکیشن، پرسنل ایگزامپل کے دیجیے ایجوکیشن، ان تمام حالات سے گزرے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ تعلیم دینے کے لیے کہ رب کی مصلحتیں صرف رب جانتا ہے اور کوئی دوسرا نہیں جانتا، حتیٰ کہ پیغمبر بھی اس کی مصلحتوں کو نہیں سمجھے گا. یہ حضرت خضر علیہ السلام کے ذریعے سے وہ تعلیم دی گئی جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں. خواب میں مرشد کی زیارت کرنا اور اٹھ کر بس یہ یاد رہنا کہ مرشد صاحب آئے تھے، اس کے علاوہ سب کچھ یا کچھ حصہ بھول جانا،
کیا یہ بھلا دیا جانا مرید کی نالائقی ہے؟ اس کے علاوہ خواب میں والدین جو زندہ ہیں کو اچھی یا بری حالت میں دیکھنا مگر جزیات یاد نہ رہنا کس طرف اشارہ کرتا ہے؟ آگے میرے لیے دعا لکھی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے میرے لیے دعا لکھنے کے لیے، اللہ اس کا آپ کو اجر دے. بات یہ ہے کہ روحانیت بڑی عجیب و غریب چیز ہے. پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ یہ وہ راہ ہے جس میں عقل کے ذریعے رب تک نہیں پہنچا جا سکتا. رب تک پہنچنے کے 3 ذریعے ہیں. عقل کے ذریعے ہے، دلیل کے ذریعے یا علم کے ذریعے، جو بھی آپ کہنا چاہیں اسے، کیونکہ علم کے ذریعے ہی دلیل آتی ہے. عقل کے ذریعے، علم کے ذریعے اور محبت کے ذریعے. تو عقل انسانی محدود ہے. جیسے 2 سنڈیز پہلے میں نے ایک ذکر کیا تھا کہ تصوف میں ایک مقام ہے، مقام حیرت. اس کو جناب داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی خوبصورت طریقے پر ایکسپلین کیا ہے، اور انہوں نے اس سے ایک ایسی بات نکالی جو بہت خوبصورت ہے اور شاید دوسری کتابوں میں وہ چیز نہ ملے. آپ نے فرمایا کہ جب انسانی عقل مقام حیرت پر چلی جائے تو مقام حیرت شروع ہی ہوتا وہاں سے ہے جہاں عقل انسانی جواب دے جائے. اور جب عقل انسانی جواب دے جائے تو پھر انسان کی زبان بند ہو جاتی، گنگ ہو جاتا ہے. جو ولی اللہ ہے جب وہ مقام حیرت پر پہنچتا ہے تو وہ خاموشی اختیار کر جاتا ہے، چپ کر روزہ رکھ لیتا ہے. جو مقام حیرت پر پہنچے اور بولتا رہے وہ ولی اللہ نہیں ہے. یہ داتا گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ صاحب نے ایک اس میں نقطہ پیدا کیا ہے. بات یہ ہے کہ ہم لوگ، بلکہ میں تو اب اس کیٹیگری میں نہیں آتا، آپ ہیں کہ آپ لوگ جو مرشد کے سامنے بیٹھے ہیں حصول علم کے لیے. اب ایسا تو ہے نہیں کہ مرشد صاحب کے پاس کوئی سرنج ہے، انجیکشن لگائیں گے اور وہ علم آپ کے جسم میں داخل کر دیں گے. ان کے پاس کوئی جادو کی چھڑی نہیں کہ آپ کے سر پر 7 مرتبہ گھمائیں گے آپ کو علم ٹرانسفر ہو جائے گا. وہاں تو 2 طریقے استعمال کیے جاتے ہیں، مرشد عام طور پر کرتا ہے. ایک وہ گفتگو کرتا ہے آپ کے ساتھ یا آپ کی موجودگی میں دوسروں کے ساتھ، تو وہ علم ٹرانسفر کر رہا ہوتا ہے، تربیت کر رہا ہوتا ہے مرید کی. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کو پڑھائی دیتا ہے کہ یہ آپ پڑھیے اور اس کو اس طرح سے ورد کیجیے. وہ آپ کو ڈسپلن کر رہا ہے. وہ آپ کو قصے کہانیاں سناتا ہے. وہ قصے کہانیاں آپ کے ایجوکیشن کے لیے بیان کیے جاتے ہیں. ایک اور طریقہ استعمال ہوتا ہے ایک سلسلے میں، وہ یہ ہے کہ جب مرید جس پر مرشد محنت کر رہا ہے علم ٹرانسفر کرنے کے لیے، وہ ایک خاص مقام تک پہنچتا ہے تو وہ دیکھے گا کہ جب بھی اس کی آنکھ کھلتی ہے
सोते से उठता है तो वो पढ़ रहा होता है कलाम इलाही, और वो ऐसा कलाम इलाही पढ़ रहा है जो वो आम हालात में नहीं पढ़ता। उस सिलसिले में ये खास बात है कि मुर्शिद ज्यादा मेहनत करता है, मुरीद कम करता है। वो मुर्शिद पढ़वा रहा होता है सोते में, वो इल्म ट्रांसफर हो रहा होता है, वो एक तरीका है। इसी तरह ख्वाब में मुर्शिद आके तरबियत करता है। अब मुर्शिद तो कर रहा है, अगर शागिर्द कहीं मेरे जैसा है कि अंदर से उसके इतनी स्याही चढ़ी हुई है, या उसके अपनी वो फिक्स नोशंस का आदमी है, ओपन नहीं है, कोई बात सीखना नहीं चाहता, हर बात में अक्ल को दखल देता है, अपना दिमाग इस्तेमाल करता है, कहीं लाशऊर में ये बात बैठी है कि मैं बड़ा काबिल हूं, मैं बहुत बड़ा आदमी हूं, ये क्या बेचता है बंदा मेरे सामने, ये लाशऊर में बातें चलती हैं। शौरी तौर पर आदमी कहता है नहीं, मैं तो बड़ा आजिज हूं। इसीलिए मैं ये कहा करता हूं कि तकब्बुर की एक सबसे खौफनाक शक्ल भी है जिससे लोग वाकिफ नहीं, और वो है आजिजी का तकब्बुर। तो जब इंसान के लाशऊर में, इंसान के अनकॉन्शियस माइंड में ये चीजें बैठी हूं कि मैं बहुत अक्लमंद हूं, मैं बहुत समझदार हूं, मेरा एक प्रूवन सक्सेस रिकॉर्ड मौजूद है, प्रूवन रिकॉर्ड है मेरा सक्सेस का, मैं प्राइम मिनिस्टर हूं, रहा हूं या हूं, ये उसके सबकॉन्शियस में कहीं होता है। नतीजा यह है कि वो मुर्शद की बात को भी अकल पर परखता है और पिट जाता है। यहीं कहीं मैंने कभी किसी जमाने में एक किस्सा सुनाया था उन साहब का, जिनको तसव्वुफ की राह पर जाने का बड़ा शौक था। लोगों ने बताया कि फलां बुजुर्ग हैं, वहां चले जाओ, बहुत अच्छे वली अल्लाह हैं। वो साहब चले गए, शागिर्दी इख्तियार कर ली, उन साहब ने भी कबूल कर लिया शागिर्दी में। 35 साल गुजर गए। तो एक दिन नमाज के बाद मुर्शिद साहब ने ऐलान किया कि मैं फला दिन असर की नमाज के बाद अपनी तलवार इन साहब को सौंप दूंगा। बाहर निकले, सबने मुबारकबाद दी कि बड़ी तकदीर वाले हो, किस्मत वाले हो कि मुर्शिद साहब अपनी जाती तलवार आपको सौंप रहे हैं। बेचैनी से इंतजार था सबको। दिन आ गया, असर की नमाज के बाद मस्जिद के बाहर मैदान में लोग इकट्ठे हुए। तो मुर्शिद साहब ने कहा कि मैंने वादा किया था कि मैं आपको तलवार दे दूंगा, और तशरीफ लाइए आगे। तो वो साहब आगे गए तो मुर्शिद साहब ने कहा कि ये अपनी तलवार खोलकर जमीन पे डाल दो, मैं अपनी मेरी तलवार उसकी जगह मैं तुम्हें बांध दूंगा। तो उन मुरीद साहब ने तलवार खोली फौरी तौर पर, और उस हजूम में उनकी बेगम भी खड़ी थी, तलवार उनको दी कि ये संभाल लें। मुर्शिद साहब ने फौरन उनसे कहा कि तुम अभी इस लायक नहीं हुए कि तुम तलवार तुम्हें दी जा सके, अभी इंतजार करो, मेरे मर जाने के बाद स्पेन के फलां शहर में जाओगे तुम बीवी के साथ, वहां एक आदमी मिलेगा, तो तुम उस वक्त इस काबिल हो जाओगे कि तुम तलवार को संभाल सको। उस कहानी का अगला हिस्सा और है, तफसील में क्या जाए उसमें। अब हुआ ये कि असल में अब इन साहब ने, मुर्शिद साहब ने तो ये हुक्म दिया कि तलवार खोल के जमीन पर डाल दो। इन्होंने अपनी अकल इस्तेमाल की कि सोचा ये होगा कि हुक्म तो तलवार खोलने का है, तो मैं तलवार खोल के बीवी को दे देता हूं कि वो संभाल ले, और मुर्शिद साहब अपनी तलवार मेरी कमर पर बांध देंगे। लेकिन
مرشد تو مرشد ہے، اس کو یہ گوارا نہیں ہے کہ جو آدمی حکم کی ادھوری پیروی کرے گا وہ اس قابل ہی نہیں کہ اس کو کچھ دیا جائے. تو یہ جو خواب میں مرشد صاحب نظر آتے ہیں وہ دے رہے ہیں، لیکن ابھی مرشد، ابھی شاگرد جو ہے وہ اس کو ریسیو کرنے کے لائق نہیں ہے. نتیجہ یہ ہوگا کہ مرشد صاحب جو کچھ بتائیں گے کہ تم یہ پڑھ لیا کرو، یہ کر لیا کرو، یہ کر لیا کرو، جب سو کے اٹھیں گے تو مرید کو وہ چیز بھولی ہوئی ہوگی، اس لیے کہ اس کا وقت ہی نہیں آیا ابھی. والدین کو، زندہ والدین کو اچھی یا بری حالت میں دیکھنا، جیسے آپ نے فرمایا ہے، اس کی جزیات بھول جانے کی وجہ یہ ہے کہ والدین خواہ کیسی کیوں نہ ہوں وہ احترام کے مقام پر فائز ہے، ان کا احترام لازم ہے. تو اگر اس مرید کا علم تھوڑا بہت اس میں ہے، خواب میں اس نے دیکھ لیا، تو ان کے احترام کی وجہ سے رب تعالیٰ اس مرید کے ذہن سے وہ جزیات نکال دے گا تاکہ والدین کے احترام میں کوئی فرق نہ آئے. اس لیے اکثر و بیشتر آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ تو آپ کو سب کو یاد رہتا ہے کہ میں نے کوئی خواب دیکھا، لیکن یہ یاد نہیں رہتا کہ خواب کیا تھا. آپ نے خواب میں کسی بزرگ کو دیکھا اور انہوں نے آپ کو کلیئرلی بتایا کہ آپ یہ پڑھ لیا کیجئے، وہ سب بھول گیا کہ انہوں نے کیا پڑھنے کو بتایا تھا، کس وقت کتنی تعداد میں پڑھنے کو بتایا تھا، وہ ذہن سے نکل گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی وقت نہیں آیا کہ آپ وہ چیزیں پڑھ سکیں. اس خواب کا اس کی توجہ یہ ہے یہ سوال کسی صاحب نے کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نام مبارک لکھا ہے، لیکن چونکہ میرے مرشد صاحب نے یہ سکھایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک لینا گستاخی ہے، بلکہ انہوں نے کہا کہ آپ کہتے ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہو، یہ بھی گستاخی ہے. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ صرف صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا جائے، لیکن وہ میری شاید زبان پر پختہ ہو گیا ہے، روانی ہے اس میں. تو میں جب بھی ذکر کروں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کہتا ہوں. میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے بڑے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک ہمیں زیب نہیں دیتا کہ ہم زبان پر لائیں. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیا کیجئے، یا نہیں کہہ پاتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام عمر مبارک میں کیا کبھی اذان دی؟ اگر نہیں تو کیوں نہیں دی؟ میرے علم میں نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اذان دی ہو، اور یہ ضروری نہیں کہ جو چیز میرے علم میں نہیں وہ ہوئی نہ ہوئی ہو. یہ لیکن دیانتداری کا تقاضا یہ ہے کہ میں یہ کہہ دوں کہ میرے علم میں نہیں کہ اذان دی کبھی. اب اذان نہ دینے کے پیچھے حکمت، آپ اولیاء کرام کے ڈیروں پر جاتے ہیں، ان کے آستانوں پر جاتے ہیں، بہت کم موقع ایسے آئیں گے آپ کی زندگی میں کہ خود وہ ولی اللہ جن کا وہ آستانہ ہے وہ خود امامت کرائیں جماعت کی. بہت کم موقع آئے گا، کروا دیتے ہیں کبھی اگر ضرورت پڑ جائے، لیکن بہت کم موقع.
کسی اور سے وہ کہیں گے کہ امامت آپ کرائیں. یہ ایک طریقہ کار ہے. ایک ولی اللہ مجھے ضرور ملے جو بڑی پابندی سے وہ امامت کراتے تھے، لیکن وہ کراتے تھے مسجد میں امامت. تو وہ شاید ان کی ڈیوٹی تھی اور ان کی مجبوری تھی کہ امامت کرانی ہے، ورنہ اپنے آستانوں پر اولیاء کرام صاحب علم درویش لوگ خود امامت کم کراتے ہیں، دوسروں سے کہہ دیتے ہیں کہ آپ، کیونکہ فقیر دوسرے کو عزت دیتا ہے، اس کا دشمن ہوگا، اس کو بازو سے پکڑے گا، خود زبردستی جانواز پہ کھڑا کرے گا، آپ امامت کرائیے. وہ عزت دے گا، اپنے گھر آئے ہوئے دشمن کو بھی عزت دے دے گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو لائٹ ہاؤس ہیں پوری کائنات کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی طرح دوسرے کو عزت دیتے رہے. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اذان کی ڈیوٹی چونکہ جناب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفویض کر دی گئی تھی، تو ایک بار جو چیز فقیر کسی کو دے دے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو ذکر ہی چھوڑیے، بہت بلند ہے. فقیر بھی کسی کو کچھ دے دے تو پھر اس کو چھینتا نہیں ہے. بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی ذمہ داری رہی اور وہی اذان دیتے رہے جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ نہیں فرما گئے. اور حضرت بلال حبشی بھی اتنی محبت سے اذان دیتے تھے کہ ایک بار تشریف لے آئے حبشہ سے واپس مدینہ منورہ، تو لوگوں نے اصرار کیا صحابہ کرام نے کہ اذان آپ دیں. تو اذان پوری مکمل نہیں کر پائے کہ گریا اتنا طاری ہو گیا، ان پر رکت ایسی طاری ہوئی کہ اذان دے نہیں پائے. پھر انشاءاللہ تعالی باقی سوالات میں پھر نیکسٹ ٹائم بات ہوگی. السلام علیکم.